بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود ڈیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جشع رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا۔ پھر آپ امت المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو دو صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ وہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بنت عامر میرے پاس آئیں اور مجھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی، بارکا و بارک اللہ، اللہ کرے تم اچھی ہو، تمہارا نصیب اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء میں ایک نبی حضرت جوش علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئی اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا۔ پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا جہاں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آ گئے۔ آپ نے مجھ سے ملاپ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فرمایا، تم نے جالردار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جالردار چادریں کہاں ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی ہی میسر ہو جائیں گی۔ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا؟ انصار کو دف پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے بنی رفح کی مسجد میں جو بصرہ میں ہے گزرے۔ میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، آپ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے۔ آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا تو ام سلیم میری ماں مجھ سے کہنے لگی، اس وقت ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا
اور میرے ہاتھ میں دے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ میں لے کر آپ کے پاس چلا، جا پہنچا تو آپ نے فرمایا رکھ دے اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے موقف لوگوں کو دعوت دینے گیا، لوٹ کر جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے اس حلوے پر رکھے اور جو اللہ کا منظور تھا وہ زبان سے کہا، برکت کی دعا فرمائی، پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ ان سے فرماتے جاتے تھے، اللہ کا نام لو اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے، رقبی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، جہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے اور مجھ کو ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا، اس خیال سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آخر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجرے پر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ پھر راستے میں نے آپ سے کہا اب وہ 3 آدمی بھی چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ لوٹے اور زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے۔ میں بھی حجرے ہی میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال لیا۔ آپ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، مسلمانوں، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے، اس وقت جاؤ، وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ البتہ جب بلایا جاؤ تو اندر آ جاؤ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو، باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو، ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو تم سے شرم آتی تھی کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ حق بات میں نہیں شرماتا۔ حضرت ابو عثمان جدائے بن دینار کہتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 برس تک معتطر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب جائے تو یہ دعا پڑھے، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ، شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے، پھر اس عرصے میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی۔ میری ماں اور بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاکید کرتی رہتی تھیں، چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوا کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر میں لائے تھے۔
آپ ان کے دلہا بنے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا۔ لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے، اس لیے آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔ جب آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس تشریف لایا۔ اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اوپر اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔